بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آپ کو وقف کرنے کے قاعدے بتائیں گے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آواز رک جاتی ہے، آواز کم ہوتی ہے، سانس ٹوٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیسے کیسے رکنا ہے اس کے قاعدے آپ کو یہاں بتائے جائیں گے۔ یہ جو قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ گول گول نشان آپ کو دکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ ہے، یہ سارے گول گول نشان ہے، تو یہ آیت کی نشانی ہوتی ہے۔ یعنی ایک آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے، یہ تیسری آیت ہے، یہاں سے یہاں تک یہ چوتھی آیت ہے، تو یہ آیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اب یہ قاعدہ ہے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش۔ یہاں دیکھیے دو زبر یہاں پہ نہیں ہے، تو اس کو دھیان میں رکھیے۔ دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا زبر زیر پیش، یہاں پہ ہے پیش، نستعینو سے نستعین۔ جیسے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے یہاں آواز کو روک دی، ہماری سانس ٹوٹ گئی، تو اس کو پڑھا جائے گا نستعین، ساکن ہو جائے گا، یہاں پہ ساکن ہو جائے گا، جزم آ جائے گا۔ ایسا نہیں پڑھا جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں، وہ غلط ہو جائے گا، چونکہ ہم یہاں رک رہے ہیں، یہاں ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں یہاں پہ ساکن ہو جائے گا۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے احدن سے احدا۔ مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ لیجئے، جیسے ان مع العسر یسرا، یسر نہیں پڑھیں گے چونکہ یہاں پہ دو زبر ہے، تو اس لیے یہاں پہ یسرا، یہاں پہ ایسا لگے گا کہ یہاں فتح ہے، یعنی ایک زبر ہے، حالانکہ یہاں دو تنوین ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں رک رہے ہیں، یہاں ٹھہر رہے ہیں، تو اس لیے ان مع العسر یسرا، یہ اس قاعدے کے مطابق احدن سے احدا۔ اچھا، تیسرا قاعدہ ہے گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے جاریتن سے جاریہ، ہے نا، کہیں آخر میں گول تا ہو اور وہیں پہ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو اس گول تا کو ہا سے بدل دیا جائے گا اور ساکن ہو جائے گا۔ جیسے مثالوں کے ذریعے سے جاریہ، یہ فیہا عین جاریہ، یہ تا ہے، لیکن چونکہ ہماری سانس یہاں رک رہی ہے، ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جاریہ۔ تسقى من عین آنیہ، یہ تا ہے لیکن ہم یہاں رک رہے ہیں، تو یہاں پہ پڑھا جائے گا آنیہ۔ لیکن اگر رکے نہ بلکہ آگے تک پڑھتے رہیں، جیسے تسقى من عین آنیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ، اگر ہم یہاں نہیں رکیں گے تو یہاں ہا ہی پڑھا جائے گا، سمجھ کے، تسقى من عین آنیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ لیکن اگر ہماری آواز یہاں رک جائے تو اس کو پڑھا جائے گا آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اس کو آپ دھیان میں رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔